رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی۔ سوال: لڑکپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ جواب: آپ ذہین، سمجھدار، نیک طبیعت، صبر اور خوددار تھے۔ سنجیدگی اور متانت کے گویا پتلے تھے۔ کھیل کود کی طرف بالکل توجہ نہ تھی۔ حیا کی یہ حالت تھی کہ کبھی آپ کا سطر نہیں کھل سکتا تھا، بلکہ ایک مرتبہ جب اتفاق کا سطر کھل گیا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ کھانا کھانے کے وقت بچے شور و شوگی کیا کرتے تھے، مگر آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے۔ جب آپ کے چچا ابو طالب بلاتے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف لا کر کھانا کھاتے۔ جیسا کھانا ہوتا اس پر کبھی ناک نہ چڑھاتے۔ سچائی، امانت داری، ادب، تہذیب گویا آپ کی گھٹی میں پڑی تھی، یا یہ کہو کہ قدرت کے ہاتھوں نے تمام اچھی باتوں کو گویا ایک تصویر بنائی۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار ہوئے، اسی وقت سے قوت بازو سے کما کر بسر کرنے کا شوق تھا۔ کسی دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا ہرگز گوارا نہ ہوتا۔ بچوں، تمہارا فرض ہے کہ تم بھی یہی طریقہ اختیار کرو۔ سوال: سمجھدار ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بسر کی کیا صورت تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری پر بکریاں چرا کر بھی بسر کی ہے اور تجارت بھی کی ہے۔ سوال: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کوئی سفر بھی کیا؟ جواب: 2 سفروں کا تذکرہ عام طور سے کیا جاتا ہے۔ سوال: آپ کہاں تشریف لے گئے تھے اور کیوں؟ جواب: دونوں سفر شام کے ہوئے اور تجارت کے سلسلے میں۔ سوال: شام کا پہلا سفر کب ہوا اور کیا شکل ہوئی؟ جواب: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ سوال: اس سفر کا خاص واقعہ کیا ہے؟ جواب: بصری ایک مقام کا نام ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک راہب یعنی عیسائی سادھو قافلے میں آیا، اور جب پرانی کتابوں کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نبی آخر الزماں کی علامتیں ہو بہو ٹھیک پائی تو ابو طالب سے کہا، تمہارے بھتیجے وہی آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ تورات اور انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں میں ہے، اور جن کا مذہب تمام دینوں کو مسنوک کر دے گا۔ اللہ ان کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنائے گا۔ تم ان کا پورا خیال رکھو اور ان کو شام ہرگز مت لے جاؤ، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہاں کے یہودی آپ کو پہچان کر نصیب عہدہ شہید کر ڈالیں گے۔ سوال: راہب کے مشورے کے بعد ابو طالب نے کیا کیا؟ جواب: حضرت کو مکہ معظمہ واپس بھیج دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کب کیا؟ جواب: جب عمر شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 25 سال کی ہوئی۔ سوال: اس سفر کی کیا وجہ تھی؟ جواب: حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تجارتی قافلے کا منیجر امیر بنا کر بھیجا تھا۔ سوال: حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی اور انہوں نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ جواب: حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک دولت مند اور امیر عورت تھیں۔ ان کی بہت بڑی تجارت عرب میں اور عرب سے باہر ہوا کرتی تھی۔ ان کے شوہر وفات پا چکے تھے۔ ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار، سچا اور سمجھدار شخص مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بہت کچھ سنی تھیں۔ انہوں نے اپنی تجارت کے لیے آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں سمجھا، لہٰذا نفع میں ایک خاص حصہ مقرر کر کے آپ کو اپنے مال کا ذمہ دار بنا کر شام کو روانہ کر دیا، اور اپنے خاص غلام کو، جن کا نام میسر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہیں۔ سوال: اس سفر کا مشہور اور بڑا واقعہ کیا ہے؟ جواب: جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ ایک راہب جس کا نام ستورہ تھا حاضر ہوا اور بخیر ریب کی طرح اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی اور کہا کہ میں نے آپ کو اس وجہ سے پہچان لیا کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی ہی ٹھہرے ہیں۔ سوال: اس سفر میں اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے کا کیا انتظام ہوا تھا؟ جواب: آپ کے ساتھی میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کو گرمی اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت میں کیا حاصل کیا؟ جواب: آپ نے نہایت سمجھداری اور خوبصورتی کے ساتھ تمام مال بہت بڑے نفع کے ساتھ بہت جلد فروخت کر دیا اور پھر دوسرا مال شام سے بھروا کر مکہ تشریف لے آئے۔ جب یہ مال مکہ میں فروخت ہوا تو دگنے کے قریب نفع ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کارناموں سے کیا معلوم ہوا؟ جواب: معلوم ہوا کہ تجارت یا مزدوری کرنا اور قوت بازوں سے کما کر بسر کرنا ضروری ہے اور ثواب کی چیز ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کیوں نہیں کیا؟ جواب: آپ نے توکل کبھی نہیں چھوڑا، مگر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی اور بچوں سے بے پرواہ ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں یا باپ دادا کی چیز ہو تو اس پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اپاہج بنا لیں، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ کمائی اور ترقی میں پوری تدبیر اور پوری کوشش سے کام لیں، البتہ اس کا یقین رکھیں کہ نتیجہ اور انجام اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ یہ غرور ہرگز نہ کریں کہ ہم نے ایسا کیا اور ہمارے کیے کا یہ نتیجہ ہوگا، بلکہ یہ عقیدہ رکھیں کہ پھل دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، البتہ کوشش کرنا اپنا کام ہے، مگر یہ بھی سمجھتے رہیں کہ کوشش بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہو سکتی ہے۔